اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین شاہ جباری روحانی دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو نیک بیوی کی پہچان بتاتے ہیں۔ بیوی کیسی ہونی چاہیے، گھر میں خیر و برکت کس وجہ سے ہوتی ہے اور کس وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ نشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں کہ اگر یہ نشانیاں عورت میں ہوں تو عورت کو طلاق دے دو، کیونکہ گھر میں خیر و برکت اور بے برکتی عورت ہی کے دم سے ہوتی ہے۔ اگر عورت ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے رکھتی ہے، ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے اور ناشکری کرتی ہے، یعنی کہ اگر آپ اسے 1 روپیہ دیں یا 1000 روپے یا 1,00,000 روپے تو اس نے منہ بنا کر ہی لینے ہیں اور ناشکری کرنی ہے، کبھی بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنا۔ ناظرین، اس زمن میں ہم آپ کو ایک واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صحیح بخاری کا واقعہ ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے قبیلہ بنی جرہم میں شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر آئیں۔ جب آپ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، جو کہ کافی فاصلے پر تھا، جب آپ تشریف لے گئے، جب آپ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، یعنی مکان پر موجود نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ اے بیٹی، معاشی حالت کیسی چل رہی ہے؟ اس نے کہا بڑی تنگی ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی تکلیف ہے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ نہیں ہوتا، بہت پریشانی کا عالم ہے۔ اس قسم کی انہوں نے آپ سے شکایتیں کی۔ جب آپ نے شکایتیں سن لی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب تمہارے میاں آئیں تو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا، یہ پیغام بھی دے دینا کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے گھر پر تو آپ نے محسوس کر لیا کہ ابا جی آئے تھے۔ بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں، ایک بڑے میاں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے حالات پوچھے تو میں نے حالات بتائے۔ اس کے بعد وہ آپ کو سلام اور یہ پیغام دے گئے ہیں کہ اپنی چوکھٹ، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ فرمایا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور ان کا پیغام کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے کہ تو ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتی، اس لیے تو نے شکایت کی، مہربانی کر کے اپنے میکے تشریف لے جاؤ۔ پھر دوسری شادی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر کچھ عرصے بعد آپ کا خیال آیا۔ ناظرین، اس وقت لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، آج کی طرح 60-70 سال نہیں، بلکہ اس وقت کی عمریں کئی 100 سال، کئی 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ جب دوسری بار آپ کو خیال آیا اور آپ تشریف لے گئے تو اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام پھر بھی گھر پر موجود نہ تھے۔ جب آپ نے وہاں پہنچ کر ان کی منکوہہ سے آپ نے حال دریافت کیا کہ بیٹی کیسا وقت ہے، کیسا گزارا ہو رہا ہے، تو ان کی بیوی نے بڑی شکر گزار انداز سے کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے میرے رب کا کہ بہت اچھی حالت ہے، بہت ہی بہتر گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک وقت دیتا ہے دوسرے وقت کی بھی رب تعالیٰ خود ہی سبیل پیدا فرما دیتا ہے۔ غرض انہوں نے اس قسم کی تعریفیں فرمائیں، اس قسم کی باتیں کیں کہ اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے میاں آئیں تو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور پیغام سنا تو فرمایا کہ وہ میرے والد محترم تھے، تم شکر گزار بندی ہو، اس لیے وہ مجھے حکم دے کر گئے ہیں، مجھے حکم فرما کر گئے ہیں تمہیں کبھی بھی طلاق نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر نعمت پر مزید نعمت، اور یہ احسان ہوا کہ یہ حکم مل جاتا ہے کہ کبھی طلاق نہ دی جائے اور ہمیشہ کے لیے نبوت کے خاندان میں رہیں۔ یہاں تک ایک بات سوچنے کی ہے کہ جو حالات پہلی بیوی کے تھے وہی حالات دوسری بیوی کے تھے، یعنی کہ کچھ حالات میں تبدیلی نہیں آئی تھی، تبدیلی آئی تھی تو ان عورتوں کے ذہنوں میں۔ ایک ناشکری عورت تھی، ایک رب تعالیٰ کی شکر گزار عورت تھی جو تھوڑے میں بھی گزارا کرتی تھی اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کو بھی نہیں، یا اللہ یہ تو نے کیا کر دیا، نعوذ باللہ، اس قسم کی شکایتیں کرتی ہے۔ اور دوسری عورت کہتی ہے یا اللہ تو نے جتنا عطا فرمایا یہ بھی تیرا احسان ہے، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہ تھے۔ ناظرین، ثابت یہ ہوا
کہ کسی کے پاس کچھ ہے یا نہیں، اس کا دار و مدار مال و دولت کی کثرت پر نہیں، بلکہ اس کا مدار قلب کی صلاحیت پر ہے۔ ایک قلب وہ ہے کہ کچھ گھر میں نہ ہو مگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑے احسانات ہیں، وہ احسانات اور انعامات کو دیکھتا ہے۔ ایک قلب وہ ہے جو ہوس کا پجاری ہے، پوری دنیا کی دولت بھی گھر میں بھری ہو مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کچھ نہیں ہے، فکر و فاقہ میں مر رہے ہیں۔ حاصل یہ کہ جس قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، اس کی نظر نعمتوں اور احسانات پر رہتی ہے، مثبت چیزوں پر رہتی ہے، وہ ہر حال میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میرے مالک کا کرم ہے، میرے مالک کا کرم ہے، میرے مالک کا کرم ہے۔ ناظرین، میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ شکر گزار بنیں، تھوڑے میں خوش رہیں، رب تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو میرے تھوڑے دیے میں خوش ہو جا، میں تیرے تھوڑے کیے میں خوش ہو جاؤں گا۔ ناظرین، اپنی زندگیوں میں سکون اور اطمینان لائیے، شکر گزاریاں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت کرتے رہیں، رب تعالیٰ بے حساب عطا فرمائے گا۔ یاسین شاہ جباری کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔